الرعد آیت نمبر 27۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب، كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن، قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب، صدق الله العظيم۔ گزشتہ درس کے اندر بھی انہی آیات کی تلاوت ہوئی تھی، اس کا ترجمہ بھی ہوا تھا، لیکن تفسیر کا کچھ حصہ باقی رہ گیا تھا، اس لیے گزشتہ درس میں سے ایک آیت کو چھوڑ کر باقی وہی آیات دوبارہ تلاوت کی ہیں۔ اس میں ایک مضمون تھا جو بہت زیادہ اہمیت کا حامل تھا، اللہ کا ذکر، اللہ کے ذکر کی حقیقت کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے، کہ وقت مختصر ہوتا ہے، اس کا جو دورانی ہے تقریباً آدھے گھنٹے کا روز درس کا ٹائم ہوتا ہے، وہ ٹائم پورا ہو چکا تھا اور اس موضوع پر پھر اتنا وقت کم سے کم اور چاہیے تھا، اس لیے سارے ساتھی میں نے کہا پریشان نہ ہو جائیں کہ یہ تو پھر دوبارہ وہی آیت پھر پڑھی گئی ہے۔ تو اللہ کا ذکر ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ قرآن مقدس کی ایک آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ اور آج کے درس میں آیت کریمہ کے اندر اللہ کے ذکر کے متعلق دو باتیں ہیں، ایک یہ کہ فرمایا کہ جو مومن ہوتے ہیں ان کا دل اللہ کے ذکر کے ساتھ مطمئن ہو جاتا ہے، جو ایمان والے ہوتے ہیں، بات صرف ان کی ہو رہی ہے۔ دوسرا یہ فرمایا کہ کوئی بھی شخص اگر اطمینان قلب چاہتا ہے، دل کا سکون اور چین چاہتا ہے، تو اس کے لیے بھی جو نسخہ کیمیا ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ کسی بندے کی زندگی میں سکون نہیں ہے، اطمینان قلب نہیں ہے، پریشان ہے، مارا مارا پھرتا ہے، نیند صحیح طور پر نہیں آتی، گولیاں کھاتا ہے پھر بھی چین نہیں آتا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ساری چیزیں چھوڑ دو اور مجھے اپنے دل میں بسا لو۔ اگر میرے ساتھ محبت سچی ہے، مجھے دل کے اندر بسا لو، پھر دیکھو کہ دل کا اطمینان، سکون اور چین کیسے نصیب کرتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور زیادہ اہم ترین مسئلہ جو آج کے درس میں ہے وہ یہ ہے کہ مشرکین مکہ ایک بہت بڑا اعتراض کیا کرتے تھے کہ ہمارے لیے تو توحید کی باتیں کی جاتی ہیں کہ بس ایک اللہ ہے، وحدہ لا شریک ہے، ان بتوں سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ اکیلا ہے، لیکن مسلمانوں کا اپنا حال یہ ہے کہ کبھی اللہ کو بلاتے ہیں تو کبھی رحمان کے بندے بن جاتے ہیں، کبھی رحمان کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں،
اگر ہمارے بہت سارے ہیں تو تمہارے بھی تو دو ہو گئے نا، اللہ بھی ہے رحمان بھی ہے۔ اس رحمان کے نام سے انہیں بڑی چڑ تھی۔ تو آج کے درس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسی کا تذکرہ بھی فرمایا کہ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرحمن، یہ رحمان کے منکر ہے۔ اللہ کے ساتھ تو ان کو تکلیف ہے ہی، لیکن رحمان کے ساتھ اور زیادہ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو بتلا دیجئے کہ اللہ اور رحمان ایک ہی ہے۔ اللہ ذاتی نام ہے اور رحمان صفاتی نام ہے۔ اس لیے انہیں بتا دو کہ تمہارے بہت سارے الہ ہیں جو سارے کے سارے غلط ہیں، ہمارا ایک اللہ ہے، اسی کا نام رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، یہ سب اسی ایک کا نام ہے، صفاتی نام ہے، ہم کسی بھی نام کے ساتھ اس کو پکار سکتے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، ایک اور آیت میں ہے کہ تم اللہ کو پکارو یا رحمان کو، أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، جس نام سے پکارو اس کے تو بہت پیارے پیارے نام ہیں۔ تو کافروں کا اور مشرکین کا یہ جو فلسفہ تھا اس کو اللہ نے رد فرما دیا کہ مسلمان موحد ہیں، ایک اللہ کے بندے، ایک اللہ کو پکارتے ہیں، ایک اللہ سے سب کچھ مانگتے ہیں، رحمان کہیں یا اللہ کہیں یا رحیم کہیں، بات ایک ہی ہے، یہ سب کے سب میرے نام ہیں۔ الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ، اور ان کے دل مطمئن ہو گئے اللہ کی یاد کے ساتھ۔ الا سن لو، خبردار ہو جاؤ، بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ، اللہ کے ذکر کے ساتھ ہی دل مطمئن ہوتے ہیں۔ الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، طوبی لہم، ان کے لیے طوبہ ہے، ان کے لیے خوشخبری ہے، یہ کہ طوبہ جنت کے اندر ایک بہت بڑا درخت ہے، وحسن مآب، اور ان کا گھر، ان کا ٹھکانہ بہت اچھا ہے۔ کذالک ارسلناک فی امۃ، اسی طرح ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ایک امت میں، قد خلت من قبلها امم، تحقیق گزر چکے اس سے پہلے بہت ساری امتیں۔ آپ کیوں رسول بنا کر بھیجا؟ تاکہ آپ تلاوت کریں ان پر، ان کے سامنے وہ چیز جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے۔ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَٰنِ، جبکہ یہ لوگ انکار کرتے ہیں رحمان کا۔ قل، آپ فرما دیجئے، ہوا ربی، وہ میرا رب ہے، اللہ میرا رب ہے، رحمان میرا رب ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ اور کوئی الہ نہیں، علیہ توکلت، اسی پر میں بھروسہ رکھتا ہوں، وإلیہ متاب، اور میرا رجوع اسی کی طرف۔ اللہ کا ذکر کتنی بڑی حقیقت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ، جو رحمان کے ذکر سے اعراض کرتا ہے، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، ہم اس کے ساتھ ایک شیطان لگا دیتے ہیں، اس کے اوپر شیطان مسلط کر دیتے ہیں، وہ اس کا دوست بن جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے۔ اور جب شیاطین جس بندے کے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں پھر وہ کیا کام کرتے ہیں؟ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، شیطان ان کو سیدھے راستے سے روک دیتے ہیں، یعنی کہ غلط پٹڑی کے اوپر ان کو چڑھا دیتے ہیں، لیکن یہ اس گمان میں ہوتے ہیں کہ ہم بالکل ٹھیک کام کر رہے ہیں۔ سنت سے نکال کر بدعت پر لگا دیتا ہے شیطان، اور بندہ مطمئن ہوتا ہے کہ اچھی بات ہے، میں نیک کام ہی تو کر رہا ہوں۔ کسی کام کی، کسی طریقے کی برائی کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ نبی کے طریقے کے خلاف ہو۔ جب ایک انسان کسی بدعت کو اپناتا ہے، نقص سزا یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی سے سنت اور سنت کا نور نکال دیتا ہے۔ جب بدعت آ گئی تو پھر سنت گئی، اور جتنی بدعتیں ہیں یہ سنت کا متبادل لوگوں نے گھڑی ہوئی ہے۔ اور پھر اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ ایسے لوگ مطمئن ہوتے ہیں کہ ہم بالکل ٹھیک راستے پر ہیں، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہدایت یافتہ ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ اور بدعتی کے لیے اللہ کی طرف سے سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ ایسے بندے کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔
اس لیے کہ جو بندہ ایک کام شریعت سمجھ کے کر رہا ہے، نیکی سمجھ کے کر رہا ہے، جب اس کو وہ غلطی نہیں سمجھتا، اس کو گناہ نہیں سمجھتا، وہ توبہ کیوں کرے گا؟ تو توبہ کی توفیق اس سے چھین لی جاتی ہے، بغیر توبہ کے وہ مرتا ہے، کتنا بڑا خسارہ ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی آگ کے اندر پہنچانے والی۔ تو جو بدعتیں ہوتی ہیں نا، انسان کو جہنم کی آگ کا ایندھن بنا دیتی ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دل میں بسا لے۔ جب اللہ کی یاد سے اعراض کرتا ہے تو اللہ بطور سزا شیطان اس کے ساتھ لگا دیتا ہے، اور جب اللہ ہی شیطان ساتھ لگا دے پھر انسان شیطان کے شر سے بچ سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ ہمارا کہ میرے ذکر سے اعراض نہ کرو، میرا ذکر کرو، کثرت سے کرو۔ اب اگلی بات یہ کہ ذکر کہتے کس کو ہے؟ ایک حدیث پاک یہ بھی ہے کل مطیع فہو ذاکر، جو بھی اطاعت کرنے والا ہے وہ ذاکر ہے، ذکر کرنے والا ہے۔ اس لیے کہ جب ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو کیوں پڑھ رہا ہے؟ کہ اس کو اللہ تعالیٰ یاد ہے، اللہ کی یاد دل میں ہے تو ہے نا۔ تلاوت کیوں کر رہا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے۔ روزہ کیوں رکھتا ہے؟ اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر اس کے دل میں ہے۔ یعنی کہ ہر قسم کی بندگی جو بھی اطاعت کرتا ہے وہ ذاکر ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ یاد ہے۔ پھر ذکر کے مختلف طریقے ہیں، اور سارے کے سارے طریقے وہ بے شک ذکر بالجہر ہو، اونچی آواز سے ذکر ہو، بعض ذکر خفی کراتے ہیں آہستہ آواز میں، مختلف طریقے ہیں۔ اور جو ہمارے مشائخ ہیں، ہمارے بزرگان دین ہیں، اولیاء کرام ہیں، ان کے اندر یہ سارے کے سارے طریقے رائج ہیں۔ 4 سلسلے ہیں، تو ہر سلسلے کا اپنا طریقہ ہے، لیکن مقصد سب کا ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد کو دل کے اندر بسانا۔ مقصد سب کا ایک ہے۔ کوئی اونچی آواز سے ذکر کرتے ہیں، ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جب بار بار اونچی آواز سے اللہ اللہ کے ضربے لگائیں گے، دل میں اللہ کی محبت بھی آئے گی اور شیطان دور بھاگے گا۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی ایسا ٹھیک ہے، ہم نے تو اللہ کو سنانا ہے تو وہ ایسا بھی سنتا ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے اونچی آواز سے ذکر کرنے کی۔ تو ہر ایک کی اپنی منطق ہے، وہ سارے کے سارے طریقے ٹھیک ہے، کوئی غلط نہیں ہے۔ جو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں بس وہ ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ایک بہت اہم ترین بات ہے جو میں عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہر ایک انسان کے اندر اللہ نے کچھ خوبیاں رکھی۔ ہر ایک انسان کے اندر کچھ ایسی خوبیاں رکھی ہیں جو مخفی ہیں، جو پوشیدہ ہیں، اس کو خود بھی پتہ نہیں، اور وہ بڑی قیمتی چیزیں ہیں، بڑا قیمتی سامان ہے۔ اللہ نے اس کے اندر رکھا ہوا ہے، اس کو معلوم نہیں ہے۔ بہت ساری ایسی خفیہ صلاحیتیں ہیں اس کے اندر، اور اس کو لطائف کا نام بھی دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک انسان کے اندر بہت سارے لطائف چھپا کے رکھے ہوئے۔ بہت سارے انسان، اکثر انسان، بلکہ میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا، اکثر ایسا ہوتا ہے دنیا میں آتے ہیں، پوری زندگی گزارتے ہیں، ان کا ٹائم پورا ہو جاتا ہے، وہ اللہ کی طرف چلے جاتے ہیں، لیکن وہ ان لطائف کے بارے میں جانتے بھی نہیں، ان کو چھیڑتے بھی نہیں، ان کو معلومات بھی نہیں۔ اس صلاحیت کو، یہ خفیہ اس کے اندر اللہ نے طاقت رکھی ہے، اس کے بارے میں وہ جانتے ہی نہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں، اولیاء کرام کے پاس جاتے ہیں، خانقاہوں کا رخ کرتے ہیں۔ جب وہاں جاتے ہیں اور وہ انہیں کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی معرفت چاہیے، اللہ تعالیٰ کی پہچان چاہیے، اللہ تعالیٰ کی محبت چاہیے، اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں، اس طریقے سے اس کو راضی کرنا چاہتے ہیں کہ وہ راضی ہو جائے، پھر وہ اوراد بتاتے ہیں، ذکر کے طریقے بتاتے ہیں، اور ریاضت، کچھ ایسے مجاہدے کراتے ہیں جس سے وہ جو شیر اندر سوئے پڑے ہوتے ہیں وہ جاگ جاتے ہیں، بہت سارے لطائف کھلتے ہیں، اور اس کے بعد پھر انسان کا پورا جسم وہ اللہ کے ذکر میں لگ جاتا ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ آسان طریقے سے بتا رہا ہوں، مشکل تو پیش نہیں آ رہی۔ ایک آسان سے آسان طریقہ جو ہم ذکر کرتے ہیں،
یہ ہے ذکر لسانی، یہ کہ اللہ اللہ اللہ، یا سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، یہ سب کے سب کلمات ہم زبان سے ادا کرتے ہیں، زبان سے ہم ذکر کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے جی میں الحمدللہ 5 تسبیح کر لیتا ہوں، کوئی کہتا ہے میں 10 تسبیح کر لیتا ہوں، کوئی 20 تسبیح کر لیتا ہے، اللہ اللہ کی کرتا ہے۔ تو یہ زبان کے ساتھ اس کا ایک جزو، یعنی کہ اس کا ایک عضو پورے جسم میں سے ایک حصہ چھوٹا سا، وہ اللہ کی یاد کے اندر لگ گیا۔ جب ایک انسان اللہ والوں کے پاس جاتا ہے اور وہ کہتا ہے جی بس میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کے اندر اللہ کی محبت آ جائے اور اس کی محبت ہی سب کچھ پہ غالب آ جائے، تو پھر وہ جس طریقے سے اس کو ذکر کراتے ہیں کہ آپ نے ایسے ایسے ذکر کرنا ہے، اس کو پھر مختلف طریقے بتاتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک عضو کی بجائے نا 2 عضو اللہ کی یاد میں لگ جاتے ہیں، زبان کے ساتھ دل بھی جاری ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کچھ اللہ والے ایسے ہیں کہ ان کے پاس جب انسان جاتا ہے اور وہ ان کو اللہ اللہ سکھاتے ہیں، ان کے سکھانے کے جو طریقے ہوتے ہیں، جو ان کا انداز ہوتا ہے، جو وہ ریاضیں کراتے ہیں، تو انسان اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ اس کی سانس اللہ کا ذکر شروع کر دیتی ہے۔ اب وہ سانس کے ساتھ اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ بہت بڑا مقام ہے کہ ایک انسان سانس لیتا ہے، تو سانس جب ہم لیتے ہیں نا، ایک دفعہ تو سانس اندر جاتا ہے، پھر اس کے بعد باہر آتا ہے۔ جب سانس اندر جاتا ہے تب بھی وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، پھر جب باہر نکلتا ہے پھر بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہا ہوتا ہے۔ تو وہ سانس لیتے ہیں، ایک سانس لینے کے اندر چونکہ سانس آتا ہے پھر جاتا ہے، تو 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو جاتا ہے۔ اب ایسے لوگ جب سو جاتے ہیں، سانس بند ہوتا ہے، چلتا رہتا ہے نا، تو یہ سو جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کا ذکر چلتا رہتا ہے۔ اور جن کا دل جاری ہو جاتا ہے، دل تو دھڑکتا رہتا ہے، یہ آرام کر سکتا ہے؟ دل آرام کرتا ہے تو بندے کا کام تمام کرتا ہے۔ دل نے دھڑکنا ہے، اس دل کے دھڑکنے کے اندر اس کا جو ساز ہے، اس کا جو انداز ہے، اس کے اندر وہ اللہ کے ذکر کو فٹ کر دیتے ہیں۔ یہ دل دھڑکتا ہے اور اللہ اللہ اللہ۔ اب یہ سو جاتے ہیں لیکن دل دھڑکتا رہتا ہے، اللہ کا ذکر ہوتا رہتا ہے۔ تو جو ہمارے پاس طریقہ ہے نا، ہم عام لوگ ہیں، عام انسان ہیں، ہم عام مسلمان ہیں، ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں لیکن بہت کم، بہت کم۔ جبکہ اللہ فرماتے ہیں اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، میرا ذکر کثرت سے کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، میری تسبیح صبح شام کرو، لگے رہو اور لگے رہو۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ میں ان لوگوں کو پسند کرتا ہوں، اللہ نے ان کی تعریف کی ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو کھڑے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، بیٹھے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وعلی جنوبہم، لیٹے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو اللہ کے ذکر کے مختلف طریقے ہیں۔ سب سے کم درجہ ہمیں حاصل ہے کہ ایک تو ہم نے زبان سے کرنا ہے، اور زبان کے ساتھ اکثر ہم دنیا کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ جب دنیا کی باتیں کرتے ہیں، کوئی بھی ہم بات کرتے ہیں، اس وقت اللہ کا ذکر رک جاتا ہے، اور کچھ تسبیحات کرتے ہیں وہ بھی گنی چونی، اس کے بعد پھر ہم دوسرے کام کے اندر مشغول، اللہ کا ذکر بند۔ اگر ہم بہت کوشش بھی کر لیں لیکن جب سو جاتے ہیں تب تو پکی بات ہے کہ اللہ کا ذکر بند ہو گیا، ہم بول نہیں رہے، زبان بند، تو اللہ کا ذکر بھی بند۔ تو جو چاہتا ہے کہ اللہ میرے دل میں بس جائے، اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے، اللہ کی محبت میرے دل کے اندر گھر کر لے، اس کو اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا ہوگا یا نہیں کرنا ہوگا۔ اور اللہ کا ذکر کثرت سے کیسے کر سکتے ہیں؟ ہمارے تو بس میں بھی نہیں ہے۔ جب تک کسی اللہ والے کے پاس نہیں جائیں گے، کسی مرشد کے پاس نہیں جائیں گے، تب تک تو صرف زبان سے کر سکتے ہیں۔ ان کے پاس جائیں گے تو وہ ہمارے دل کو اس کام پر لگائیں گے، ہماری روح کو اس کام پر لگائیں گے، ہمارے سانسوں کو اس کام پر لگائیں گے۔ پھر ہم جاگ رہے ہوں گے یا ہم سو رہے ہوں گے لیکن اللہ کا ذکر کر رہے ہوں۔ جو اولیاء کرام ہیں یہ اللہ کے محبوب کیوں ہیں؟ اس لیے کہ یہ فنا فی اللہ ہو چکی ہیں، ان کی رگ رگ میں اللہ کی محبت رچی بسی ہوئی ہے۔
ان کی سانس اللہ کا ذکر کر رہی ہے، ان کا دل اللہ کا ذکر کر رہا ہے، ان کی زبان اللہ کا ذکر کر رہی ہے، ان کے سارے اعضاء ہر وقت اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے اللہ کے ذکر کی حقیقت۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ میرا ذکر کثرت سے کرو، تو اس نے بتا دیا کہ تمہارے بس کی بات تو نہیں ہے، جو یہ طریقہ جانتے ہیں آپ ان کے پاس جاؤ، جو روحانی طبیب ہے، روحانی معالج ہے، ان کے پاس جاؤ اور انہیں بتاؤ کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کا ذکر کثرت سے کریں، صرف زبان کے ساتھ نہیں بلکہ دل کے ساتھ بھی کریں، سانس کے ساتھ بھی کریں، سب اعضاء اللہ تعالیٰ کی محبت کے اندر غرق ہو جائیں، فنا ہو جائیں۔ تو پھر وہ طریقے بتلاتے ہیں اور ریاضت اور محنت، بڑے مجاہد ہیں، اس کے بعد یہ مقام حاصل ہو جاتا ہے۔ اور یہ تب ہوتا ہے جب انسان کا دل پاک اور صاف ہو۔ اب یہاں پر ایک اور بات جو بہت زیادہ اہم ہے، بڑی پیاری بات ہے، وہ یہ کہ بیت اللہ قابل احترام ہے کہ نہیں ہے؟ بیت اللہ، اللہ کا گھر۔ اللہ تو وہاں نہیں رہتا، اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ رہتا ہے، اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، لیکن بہرحال ہمارے جتنے بھی گھر ہیں وہ سارے اللہ کے ہیں، لیکن خانہ کعبہ، بیت اللہ شریف، وہ خصوصی طور پر اللہ کا گھر ہے، کیونکہ وہ عام گھر نہیں ہے۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ کی تجلی اترتی ہے، انوارات اترتے ہیں وہاں پر، اس لیے کہ اس سے بالکل اوپر، بالکل بیت اللہ سے اوپر 7ویں آسمان پر بیت المعمور ہے۔ یہاں انسان طواف کرتے ہیں، وہاں پر فرشتے طواف کرتے ہیں، اور 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، اور جو آج کرے گا قیامت تک اس کی باری دوبارہ نہیں آئے گی۔ اور اس سے اوپر اللہ کا عرش ہے، اللہ کے عرش کی تجلی بیت المعمور پہ، بیت المعمور سے سیدھی بیت اللہ پہ، بیت اللہ کے بعد پھر پوری دنیا کے اندر جہاں پر مساجد ہے، یہ انوارات وہاں پر منتقل ہو جاتے ہیں۔ تو بیت اللہ، اللہ کا گھر۔ جو بات اب میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب ایک انسان اللہ کو دل میں بسا لیتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو مومن ہے، جو متقی ہے، جو اللہ کا محبوب ہے، جب اس کے دل میں اللہ آ گیا تو اس کا دل بیت اللہ بن گیا۔ نہیں سمجھے میری بات؟ یعنی کہ اس کا دل بیت اللہ بن گیا، خانہ خدا بن گیا۔ تو کتنا خوش نصیب وہ مومن ہے جس کے دل میں اللہ ہے، اس کا دل بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر بن گیا ہے۔ لیکن اس کے لیے یہ تو ضروری ہے نا، ہمارے گھر کوئی عام سا مہمان آ رہا ہو تو گھر کے اندر اہتمام ہوتا ہے صفائی کا، یا نہیں ہوتا؟ صفائی کرو، حالانکہ صفائی تو پہلے بھی ہو رہی ہوتی ہے، لیکن خصوصی طور پر آج صفائی کرنی ہے۔ بستر تو پہلے بھی بچھے ہوتے ہیں، اچھے بستر نکالو، چادریں تو پہلے بچھی ہوتی ہیں لیکن اچھی چادریں بچھاؤ۔ یہ سارا کا سارا اہتمام کیوں ہو رہا ہوتا ہے؟ یہ صفائی کیوں ہو رہی ہوتی ہے؟ کہ مہمان آ رہا ہے، مہمان آ رہا ہے۔ جب ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دل میں اللہ آ جائے تو دل کی صفائی کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ جس دل کے اندر حسد ہو، جس دل کے اندر کینہ ہو، جس دل کے اندر بغض ہو، جس کے اندر دنیا کی محبت ہو، جس کے اندر انسانوں کی، اللہ کی مخلوق کی نفرت ہو، جب اتنا گند ہو دل کے اندر، پھر اللہ کو بلانا زیب دیتا ہے؟ نہیں دیتا نا۔ اور اگر اس گند کے ہوتے ہوئے ہم چاہیں کہ بھی اللہ آ جائے تو کیا اللہ تعالیٰ آ جائے گا؟ تو اس کی صفائی ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ یہ صفائی ہمارے تو بس کی بات نہیں ہے۔ یہ وہ صفائی نہیں ہے کہ جھاڑو لگا لو، پونچھا لگا لو، ٹانکی لگا لو۔ یہ صفائی تو صرف اور صرف جو اللہ والے ہیں، ہمارے روحانی طبیب ڈاکٹر ہیں، وہ بتا سکتے ہیں کہ بھی اس کی صفائی کیسے ہوگی، تمہارا دل کیسے پاک اور صاف ہوگا، تمہارا دل کب اس قابل ہوگا کہ اس میں اللہ کی محبت آ جائے، اللہ تعالیٰ کی معرفت آ جائے، اللہ تمہارے دل کے اندر آ جائے۔ اس کے لیے صفائی کیسے ہوگی وہ طریقے بتاتے ہیں کہ استغفار کی کثرت، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، پہلے اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، تمام گناہوں سے توبہ کرو، سب کے سب گناہ چھوڑ دو۔ استغفار کے ساتھ نا جھاڑو لگتا ہے، دل صاف ہوتا ہے۔
جیسے کہ قرآن مقدس کی 30واں پارہ کی سورۃ المطففین میں ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، فرمایا کہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے گناہوں کے سبب. جیسے ایک حدیث پاک میں ہے کہ جب ایک انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کرتا ہے تو ختم، توبہ نہیں کرتا اور گناہ کرتا ہے تو ایک اور لگ جاتا ہے. گناہ کرتے 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 وہ نقطے بڑھتے رہتے ہیں، اس کا سارا کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے، ظلمت سے بھر جاتا ہے. جب اس کا دل مکمل سیاہ ہو جاتا ہے تو پھر دل سخت ہو جاتا ہے، پھر یہ اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ کوئی مر بھی جائے تو اس کو پرواہ نہیں ہوتی، اس کا دل پتھر ہو جاتا ہے. پھر اس کی سیاہی کیسے ختم ہوگی؟ کثرت کے ساتھ استغفار اور توبہ کرے انسان تو پھر وہ ظلمت ختم ہوتی ہے، ایمان، تقوی، اعمال صالحہ کا نور آتا ہے، ظلمت ختم اور دل منور ہو جاتا ہے. جب دل منور ہو جاتا ہے پھر یہ بڑا نرم طبیعت کا انسان تو دور کی بات ہے، بلی کا بچہ کسی ہاتھ سے مر جائے نا تو اس کو 10 دن تک چین نہیں آتا، یہ پریشان رہتا ہے. جی ایک چڑیا کے اوپر ایسا مسئلہ بن گیا، جی میرے ہاتھ سے مر گئی ہے بیچاری، بلی مر گئی ہے، کتے کو تکلیف ہوگی میری وجہ سے، اتنا ہی اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، اس کا دل منور ہو جاتا ہے ایمان سے. تو جب ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے دل میں آ جائے تو اپنے دل کی صفائی کریں، اللہ والوں کے پاس جائیں، یہ نسخہ کیمیا لے کر آئیں کہ ہمارا دل کیسے پاک صاف ہوگا، کیسے اس قابل ہوگا کہ ہم اللہ کو دل کے اندر بسانا چاہتے ہیں. اور جب دل اس قابل ہو جائے، اللہ کی محبت سے وہ بھر جائے، دل میں اللہ آ جائے، پھر اس کے سارے کے سارے اعضاء دل کے تابع ہیں نا، سب کے سب اعضاء دل کے تابع ہیں. جب اللہ کی محبت سے وہ بھرا ہوا ہے، اللہ اس کے دل کے اندر سما چکا ہے، اب کیا ہوتا ہے؟ اس کے سارے اعضاء وہ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، ہتھیار ڈال دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بس میں کوئی غلط کام نہیں کر سکتا. اور پھر وہ ذاکر بن جاتے ہیں، مطیع بن جاتے ہیں، اللہ کے فرمانبردار بن جاتے ہیں. جب دل میں اللہ ہو، ہاتھوں کی کیا ضرورت ہے، زبان کی کیا ضرورت ہے، آنکھوں کی کیا ضرورت ہے، کانوں کی کیا ضرورت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کام کرے؟ کبھی بھی نہیں. تو یوں ایک انسان جو کہ مسلمان تھا اور عام مومن تھا، وہ متقی بنا اور اللہ کا محبوب بنا، اللہ تعالیٰ کی معرفت اس کو حاصل ہو گئی، اور پھر اللہ کی طرف سے اس کو یہ اعزاز ملتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ جب تو نے مجھے اتنا پروٹوکول دیا، اتنی محبت کا اظہار کیا، اب میری محبت بھی دے. حدیث پاک میں ہے کہ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے ایسے پیارے بندے کا کان خود بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ سنے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ دیکھے، میں اس کے خود ہاتھ بن جاتا ہوں. سبحان اللہ. تو یہ ہے اللہ کے ذکر کی برکات، یہ ہے اللہ کے ذکر کی حقیقت، یہ ہے اللہ کے ذکر کی اہمیت. تو آج سے ہم عزم کریں کہ اللہ کے ذکر کثرت سے کریں گے، اور اس کے لیے جو روحانی طبیب ہیں ان کو تلاش بھی کریں گے، اور اپنے آپ کو مریض سمجھ کر ان کی خدمت کے اندر حاضری بھی دیں گے، اور ان کو اپنی بیماریاں بتلائیں گے کہ ہمارے دل کے اندر تو یہ بیماریاں ہیں، اور چاہت یہ ہے کہ بس میں انسان ہوں تو انسان بن جاؤں. اللہ نے مجھے مسلم بنایا تو میں مسلم بن جاؤں حقیقتاً، اللہ نے مجھے ایمان بخشا تو میں سچا پکا مومن بن جاؤں، اور اللہ تعالیٰ مجھے متقی بنا دے، اپنا محبوب بنا لے، میں اس کا محب بن جاؤں، یا یہ کہ اللہ میرا محب بن جائے اور میں اس کا محبوب بن جاؤں. بس بات یہ ہے کہ محبت ہو جائے دونوں طرف سے، پھر وہ بتائیں گے کہ تو نے کیا کام کرنا ہے. اس کے لیے اگر انسان نیت کر لے، عزم کر لے، تو حقیقت یہ ہے کہ اس سے پیاری زندگی ممکن نہیں. جب انسان اس مقام پر پہنچ جائے نا، پھر اس کے بعد آج کے درس کے اندر جو ہم نے یہ آیات پڑھی ہیں، پھر آئے قرآن کھولے اور پھر ان آیات کو پڑھے، پھر اسے اس کی حقیقت سمجھ آئے گی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کیا کہنا چاہ رہا تھا. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، جو مومن ہوتے ہیں ان کے قلوب اللہ کے ذکر کے ساتھ مطمئن ہو جاتے ہیں. الا سن لو، بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد کے ساتھ ہی دل مطمئن ہو سکتے ہیں. دل مطمئن ہوتے ہی اللہ کی یاد کے ساتھ. ہم تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، دل تو مطمئن نہیں ہوتا.
وجہ کیا ہے؟ حدیث پاک میں کہ تمام مسائل کا حل نماز میں ہے، لیکن نماز سے پڑھتے ہیں مسائل تو ہمارے بہت زیادہ بگڑے ہوئے ہیں، وہ تو حل نہیں ہو رہے. نماز جو نہیں ہے، ٹکرے ہیں. ابھی تک سجدوں کی حقیقت کا پتہ نہیں چلا. تو اسی طریقے سے جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں اور اس کو نماز کہتے ہیں، ہم خود شرماتے ہیں کہ کیا ہماری نماز ہے، رکعتوں کا پتہ نہیں ہے، خشوع خضوع تو دور کی بات ہے. جب ایسی نماز ہوگی تو ہمارے مسئلے کہاں سے حل ہوں گے؟ اسی طریقے سے اللہ کا ذکر جس طریقے سے ہم کرتے ہیں، اللہ 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 اللہ، بس ایسے پڑھ کے تسبیح ختم. اور تعداد دیکھتے ہیں آج کل تو کھولنے والی تسبیحاں اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، اور ٹھیک ہے جی بس 1000 ہو گئی ہے. زبان سے جو کلمہ ادا کیا زبان کو بھی نہیں پتہ چلا. جیسے سجدہ کیا تو ناک کو پتہ نہیں چلا، پیشانی کو پتہ نہیں چلا. فرشتے بھی حیران ہوتے ہوں گے کہ یہ بندہ اللہ کے سامنے سجدہ کر رہا ہے، اس کو سجدہ کہتے ہیں. اسی طریقے سے جب ہم اللہ کا ذکر کریں گے کہ بس ہم یوں چلتے پھرتے اور یوں پڑھا کہ پتہ نہیں چلا اور دھیان بھی نہیں گیا اللہ کی طرف، اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان ہی نہیں گیا، بھائی یوں ایسے بس ہم نے سرسری سر زبان کے اوپر ایک کلمہ چلا دیا ایسے، تو اس ذکر کے ساتھ دل کو اطمینان نصیب ہو سکتا ہے؟ جب ہم کہیں اللہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کا استحضار ہو کہ میں نے کیا نام لیا، کس ہستی کا میں نے نام لیا، اللہ. جب اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو جائے، اس کی قدرت پر یقین کامل ہو جائے اور اس کی قدرت سامنے ہو کہ کتنی قدرت کا مالک رب ہے اور اس کے احسان عظیم ہے کہ اس نے مجھے اجازت دی ہے اپنا نام لینے کی. کتنا پاک نام ہے، کتنا بڑا نام ہے. یہ ساری کی ساری باتیں ہمارے ذہن میں ہوں اور پھر کہیں اللہ 100 دفعہ یوں کہا سرسری، اس سے 1 دفعہ کہا تو یہ بہتر ہے. جب اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے، جب انسان ہوش و حواس کے ساتھ اللہ کا ذکر کر رہا ہو نا، تو تب پھر واقعی دل کا اطمینان ہوتا ہے. اور جو اولیاء کرام ہیں انہیں یہ مقام حاصل ہے کہ ان کے دل ایسے مطمئن ہیں، ان کا دل باغ باغ ہے. ساری دنیا تباہ ہو جائے انہیں پرواہ نہیں ہے، نئی دنیا آباد ہو جائے ان کو پرواہ نہیں ہے، کیونکہ ان کی دنیا ہی الگ ہے، ان کے دل کی دنیا اور ہے. ان کا خیال ادھر ہے ہی نہیں، ان کا خیال اللہ کے ساتھ لگا ہوا ہے. بس اللہ ان کے دل میں ایسا بسا ہوا ہے کہ وہ فنا فی اللہ ہو چکے. وہ کہتے ہیں بس اللہ ہی اللہ ہے، اللہ تو ہی تو ہے اور کچھ بھی نہیں، سارا دھوکہ بس صرف تو ہی تو ہے. تو یہ مقام بڑی محنت کے بعد حاصل ہوتا ہے، لیکن اس کا یہ مقصد بھی آپ ہرگز نہ سمجھیں کہ جب تک وہ مقام حاصل نہ ہو تو اس ذکر کا فائدہ نہیں ہے. اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ جب ایک انسان کی زبان بھی اللہ کے ذکر پر لگ جائے تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ جب تک دل ساتھ نہیں دے رہا، ایک عضو تو اللہ کا تابع ہو گیا نا، اب دوسرے پر محنت شروع کر دو. یہ نہیں کہ پہلے کو بھی چھوڑ دو کہ بس تیرا تو فائدہ کوئی نہیں ہے. وہ مقام جب تک حاصل نہ ہو، ایک عضو پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں کہ یا اللہ تو نے پھر بھی توفیق دی ہے. زبان کے ساتھ کم سے کم درجہ ہے، لیکن شکر ہے کہ یہ بھی تو نے توفیق دی ہے کہ میری زبان تو اللہ کی یاد میں لگ گئی. یعنی کہ لگے رہیں اور آگے بڑھتے رہیں. جس طریقے سے دنیا کے اندر ہم آئے ہیں، دنیا کے کاموں کے اندر ترقی چاہتے ہیں، دکان، کاروبار، مکان، تجارت پھلے پھولے بڑے، اسی طریقے سے اللہ کی محبت کے لیے بھی ہمیں یہی فارمولہ اپنانا ہوگا کہ یہ محبت بڑھے، پھلے پھولے، ترقی ہو. ایک عضو آ گیا تو دوسرے کو لو، دوسرا آ گیا تو تیسرے کو لو، یہاں تک کہ سارے کے سارے اعضاء اللہ کے ذکر میں لگ جائیں. اور جب یہ مقام حاصل ہو جائے گا تو انشاءاللہ دنیا جنت بن جائے گی، دنیا جنت بن جائے گی اور جنت تو پھر جنت ہی جنت. اللہ تعالیٰ تمام بات کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.